پاکستان اور بنگلہ دیش جس تیزی کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں تعلقات کو لے کر، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ میوچل کنیکشن ہو، پیپل ٹو پیپل ٹائز ہوں، روابط ہوں، سیاحت ہو، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تصویراتی اتحاد یا ڈیفنس پارٹنرشپ، اس کی طرف بھی دونوں ممالک جس طرح بڑھ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماہرین نے کیا ایکسپیکٹ، چونکہ کوئی دنیا میں ایسے ایکسپرٹس نہیں کر رہے تھے کہ اتنا تیزی سے دونوں ممالک ایک دوسرے کی جانب بڑھیں گے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ ایک نیچرل اتحاد ہے دونوں کا، یا اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں؟ دونوں کو کوئی تھریٹ ہے، شیئرڈ تھریٹ ہے، شیئرڈ گریونسز ہیں؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ بنگلہ دیش اور پاکستان کے اب جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، یہ اس وقت کی جو تعلقات ہیں، اور جس کا آپ نے ایک طاہرانہ جائزہ پیش کیا اور جس میں جو وزٹس ہیں مختلف اعلیٰ عہدیداران کے، ان کا ذکر کیا، اس کی ایک بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے، بہت لمبی بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ بیک گراؤنڈ جو ہے 1947 میں شروع ہوئی تھی. پاکستان کی ریزولوشن جو ہے ہمیشہ اس کو مناتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، 23 مارچ کو مناتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا تو شیر بنگال تھے AK فضل حق، انہوں نے پیش کی. اور اگر آپ اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں بنگلہ دیش سے ابھرنے والے پولیٹیشنز کا رول دیکھیں، خواجہ ناظم الدین کا دیکھیں، سہروردی صاحب کا دیکھیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹرز بھی رہے، تو اس کا بنگال کا پاکستان کی انڈیپینڈنس کے دوران بنگال کا بہت بڑا رول تھا. اور بنگال نے اس وقت جو بنگلہ دیش ہے اس نے پاکستان کو جوائن کیا تھا. اسی لیے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان وجود میں آیا تھا. اور ایسٹ پاکستان کے اندر پاکستان کی طرف سے بھی بہت ڈیولپمنٹل پروجیکٹ شروع ہوئے تھے، جس میں آپ کی کرنا فلی پیپر مل یاد رکھیے گا، پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا سیٹ اپ وہاں پہ کریٹ کیا گیا، اور بہت سارے اور چیز تھے جو ایسٹ اور ویسٹ مل کے کر رہے تھے. اب اس ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک لمبی تاریخ ہے، اس کو تو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس ایسٹ اور ویسٹ کو بھارت نے پہلے دن سے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ ان لکیلی جو وہ اپنا بڑے بڑے بزنس مین یا ساہوکار تھے، وہ زیادہ تر ان میں سے آگے بھارتی انڈین ہندوز، اور انہوں نے پلیز کرنا شروع کر دیا وہاں پہ بھارت کی پبلک کو. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا رول جو تھا وہ ہمارے اس وقت کے حکمرانوں کی، جس میں پولیٹیشنز بھی تھے، صدر ایوب کا رول بھی تھا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا بھی رول آ گیا. ان کی میں کہوں گا ناقبت اندیشی، ان کی مس گورننس، اور ان کی جو غلط سوچ تھی، یا وہ ایسی سوچ تھی جو ویسٹ اورینٹڈ تھی، ایسٹ اورینٹڈ نہیں تھی، اس نے بہت بڑا غرق کیا اس تمام پاکستان. اور جو اب بنگلہ دیش ہے، اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا، اس میں ایک اپنا جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ اور کانفیڈنس کو شیٹر کرنے کے لیے بہت اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا بھارت نے. اور اس کے بھارت نے جب ایکسپلائٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے پھر اگرتلہ سازش کیس بھی ہوئی. اس کے بعد ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے جو ایک بھارتی انویسٹر نے لکھی ہے، اس نے کہا جی 1962 میں مجیب نے ہم سے رابطہ قائم کیا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں، میں پاکستان سے سیسیڈ ہونا چاہتا ہوں. پھر وہ چلی، پھر بھارت نے مکتی بانی بنائی، اگرتلہ میں پہلا مکتی بانی کا اجلاس ہوا. یہ تمام تاریخ کے اوراق ہے. لیکن جو اس میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک تھا، تو جو پیپل ٹو پیپل لیول کانٹیکٹ تھے، اور جو بنگالیوں کا درد تھا، یعنی 65 وار ہوئی تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پاکستان کا جو نشان حیدر ہے وہ کیپٹن سرور کو وجہ طفیل بھٹی کو ایسٹ پاکستان میں ملا. تو اس طرح کر کے جو چیزیں ہیں وہاں پہ انہوں نے پاکستان کے اوپر 65 رول میں وہاں پہ جو یونٹ تھی ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی، باقی انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ بنگالی اور پاکستانی یہاں رہنے والے ایسٹ اور ویسٹ میں رہنے والوں کے لوگ جو دل آپس میں جو تھے وہ ایک طرح سے دھڑکتے تھے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دھڑکتے تھے. اور مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ بہت سارے، میں اس دور کی پیداوار ہوں یا اس دور کی جنریشن ہوں جس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایک جگہ پہ تھے، تو میرے بہت سارے کلیگز، میرے بہت سارے دوست، ہمارے گھروں میں ارد گرد رہنے والے لوگ وہ بنگالی تھے، اور ہمارا ان سے بہت زیادہ ایفیلیشن. جس وقت ایسٹ پاکستان آزاد ہوا ہے اور اس وقت یہاں سے لوگ گئے ہیں تو لوگ خوش نہیں تھے، بنگالی خوش نہیں تھے. موسٹ آف دیم ور ویپنگ، دے ڈidn't want to go back. لیکن چونکہ ان مجبوری تھی، جانا تھا انہوں نے. ایک بندہ شیئرڈ ویژن ہوتا ہے، ایک بندہ کچھ چیزیں سوچتا ہے، اور پھر ان کو فیملی کمپلشن بھی تھی. تو یہ جو دل تھے وہ ایک جگہ دھڑک رہے تھے. ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کے بارے میں سوچتا تھا، ایسٹ پاکستان کے لوگ اس کے اندر نفرتیں پیدا کی تھی، بھارت نے اس کے اندر نفرتیں پیدا کی تھی. چند سلیکٹڈ گروہ نے، جن کو آپ مکتی باہنی کے نام سے جانتے تھے، یا جنہوں نے انڈیا کے ساتھ کولیبوریٹ کیا، ان سے پیسے کھائے ان کے. اب اس کے بعد الٹیمیٹلی شیخ مجیب الرحمان کا قتل کیوں ہوا تھا؟ اس کا قتل جس نے آزادی دلائی تھی، اگر آپ کہیں اس بنگلہ دیش کو، تو اس کا قتل کیوں کیا گیا تھا؟ وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ جو ان کے فاروق انہوں نے اپنی کتاب لکھی، باقی لوگ انہوں نے کہا جی مجیب الرحمان جو ہے بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد اس کے ڈرائنگ روم میں وہ سارے بھارتی اسمگلر، ایجنٹ اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو بنگلہ دیش سے اس کی دولت کو لوٹ کے لے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ وہاں سے عورتوں کو اسمگل کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ
جی اس آزادی کا کیا فائدہ. تو اسی دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ول کل مجیب الرحمان، اور مجیب الرحمان واز کلڈ، اور اس کی پوری فیملی کو مار دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد بینا واجد جو آئی اور اس کے بعد اس کا جو اثر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ اب دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے آن دی بیسس آف فیتھ، آن دی بیسس آف ریلیجن، آن اس بیسس پہ جس کے اوپر پاکستان انڈیا سے، جس سے پاکستان انڈیا آزاد ہو، اس کنوکشن کی بیسس پہ لوگوں کے اندر ایفیلیشن تو ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھی اور آج بھی موجود ہے. اس کی ریفلیکشن وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد نے ریپریشن کیا جماعت اسلامی کے لوگوں کو صرف اس لیے پھانسی لگایا کہ انہوں نے اس وقت ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان یونائٹڈ پاکستان کا ساتھ دیا تھا، اور جو ان کا رائٹ تھا، بیکاز اس وقت تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھے، تو وہاں جو لوگ رہ رہے تھے ان کی اپنی پرسپشن تھی کہ جی ہم نے پاکستان ساتھ رہنا ہے یا آزادی. کچھ لوگ کہتے نہیں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کو ایک رہنا ہے. تو جماعت اسلامی واز ون آف دیٹ پارٹی. ان کے جتنے لوگوں کو صرف اس لیے پھانسی لگایا گیا کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اس نے ہیٹریڈ ڈیولپ